آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں آج آپ ہم سے کس طرح کے کیا کیا سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی دکھائیے۔ میرا نام ملک نعمان ہے۔ میرے خوابوں کی تعبیر میں سوال یہ ہے کہ دن اور رات کے خواب کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے یا الگ الگ ہوتی ہے؟ جی اسد بھائی، دن اور رات کے خوابوں کی تعبیریں کیا فرمائیں گے؟ اکثر تو ایک ہوتی ہے لیکن بعض اوقات جدا بھی ہوتی ہے، بلکہ علماء نے اس طرح کے چیپٹرز قائم کیے ہیں، ابواب بندی کی ہے کہ ایک ہی خواب اگر دن میں دیکھا جائے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، اور اگر رات میں دیکھا جائے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ البتہ اکثر دونوں کی تعبیر ایک جیسی ہوتی ہے۔ عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ دن کے خواب کی تعبیر ہوتی ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دن کے خواب کی بھی تعبیر ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت کے بدلنے سے، رات کے مختلف حصوں میں دیکھنے سے، صبح کے وقت دیکھنے میں خواب کی تعبیر ظاہر ہونے کے جو ڈیوریشن ہے، جو دورانیہ ہے، جو وقت ہے، سپیس ہے، اس میں فرق ہو جاتا ہے، لیکن دن کے خوابوں کی تعبیر بھی بہرحال ہوا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے اسد بھائی کہ جو کہتے ہیں کہ دن کا جو خواب ہے اس کی تعبیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے خواب کے اندر اگر کوئی بندہ اس طرح دن کے اندر دیکھے تو سچے ہونے یا ظاہر ہونے کے اعتبار سے اس میں بھی دن اور رات کا کوئی فرق ان معنوں میں ہے؟ نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو خواب سچا یا جھوٹا ہونے کی جو شرائط ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال دیجیے۔ اگر ایک شخص خواب میں دیکھے کہ وہ جنگل میں اکیلا جا رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ 2-3 ایکسپیکٹس ہیں اس کے۔ بعض اوقات تو ویرانہ زہد کی بھی علامت ہوتی ہے کہ وہ بندہ دنیا سے بے رغبت ہوگا، اور اگر انجان راستے میں جا رہا ہے اور بھٹکا ہوا اپنے آپ کو فیل کر رہا ہے تو اس کی تعبیر جدا ہوتی ہے۔ یہ اچھی نہیں ہوتی اس کی تعبیر۔ وہ شخص کسی عقائد و نظریات کی غلطی کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، اللہ اکبر۔ تو اس پہ دھیان دینا چاہیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص جنگل بیابان وغیرہ کو دیکھتا ہو یا سوچتا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کو وہی چیز خواب میں بھی نظر آنا شروع ہو جائے۔ دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو گمراہی کی طرف نہ کہیں ایسا لے کے جا رہا ہو، تو یہ بندہ خود کیسے چیک کرے گا اگر کسی نے ایسا کوئی خواب دیکھ لیا ہے؟ اور بڑا سمپل ہے، بہت بنیادی سی بات ہے، اور ہر عقل و شعور والا شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیے، عقائد و نظریات کا تعلق کس بات سے ہے؟ ہمارے دین سے ہے۔ ٹھیک ہے، دینی مسئلہ ہے نا یہ۔ اب جب دینی مسئلہ ہے تو جو دین کے علماء ہیں انہی سے معلوم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو جو علماء اہل سنت ہیں، جو اوتھینٹک ہیں، وہ جو بیان کرتے ہیں اس کو بندہ ایکسیپٹ کرے۔ صحیح۔ اور اگر کسی بات میں کنفیوژن کا شکار ہے تو علماء اہل سنت سے رابطہ کرے اور ان سے پوچھ لے کہ حضور اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اور فی زمانہ تو یہ رہنمائی لینا بہت ہی آسان ہے۔ ایک وقت تھا کہ چل کے جانا پڑتا ہوگا، ہر علاقے میں ایسے علماء میسر نہیں تھے۔ علماء کی اگرچہ اب بھی کمی ہے لیکن کمیونیکیشن ایزی ہو گئی۔ اب دارالفتہ اہل سنت دیکھ لیں، فون نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کتاب کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ فون کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، مختلف شہروں میں جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، بعض اوقات پڑھنا جو ہے وہ گمراہی میں لے جاتا ہے، یعنی کہ غلط پڑھنا۔ تو جب بھی کوئی کتاب خریدیں، اور خاص طور پر دینی کتاب، ہاں کوئی سائنسی ٹاپک پر ہے تو وہ تو اس کا تعلق تو دین سے نہیں ہے نا، تو اب وہ کوئی بھی ایجاد ہے وہ اس سے متعلقہ موبائل فون، اب اس کی بک وہی موبائل کی بنانے والے جو کمپنی ہے وہی لکھے گی کہ اس کا کیا فنکشنز ہے۔ لیکن جب دین کی بات ہے
تو ऑथेंटिक राइटर उसकी किताब पढ़े। ठीक है, इसी तरह बाज पब्लिशर्स ऐसे होते हैं कि जिन पर एतमाद किया जा सकता है, जैसे ठीक है। मकतबतुल मदीना है, तो मकतबतुल मदीना चूंकि दावत इस्लामी की ब्रांड है ठीक है, और दावत इस्लामी का जो भी डिपार्टमेंट होगा वो मुफ्तान कराम की तफ्तीश के बाद ही अपना काम करता है। ठीक है। तो इस तरह से बंदा 2-3 चीजें इनको अगर गौर कर लेगा तो इंशाअल्लाह गुमराही से बचेगा और अपने आप को किसी भी अकीदे या नजरिए के एतबार से क्रॉस चेक करना आसान हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त सिंपल अंदाज के साथ एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में अगर कभी ऐसा कोई ख्वाब आएगा तो आप उसमें ये थोड़ा सा गौर करके अपने आप को दुरुस्त ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद सवाल दीजिए। खालिद हुसैन अत्तारी, मेरा सवाल अर्ज ये था कि अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि मैं एतिकाफ में मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में हूँ तो इसकी ताबीर इरशाद फरमा दीजिए। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा ख्वाब है और ख्वाब देखने वाले की मोहब्बत की भी अलामत है और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखे कि हकीकत में भी रमज़ान मदीना इंशाअल्लाह देखना नसीब होगा। तो जिसको जिस चीज़ से मोहब्बत होती है तो ख्वाब में भी वो नजर आती है। वाह भाई वाह, क्या कोशिश भी करें, इसके लिए असबाब भी इख्तियार करें। जी, क्या बात है, माशाअल्लाह। जिसको जिससे मोहब्बत होती है ख्वाब में वो फिर उसी के ही नज़ारे करता है। माशाअल्लाह। जी, मज़ीद सवाल दीजिए। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि गर्म पानी से जल गया है तो इसकी क्या ताबीर है, बराए करम इरशाद फरमा दे, जज़ाकल्लाहु खैरा। कुछ खास ताबीर तो जहन में नहीं है, अलबत्ता एक आजमाइश वाली सूरत है। पानी से जलना या आग से जलना, किसी भी चीज़ से जलना यकीनन ये अच्छा नहीं होता। तो ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि कुछ सदका कर दे इस नीयत के साथ कि अल्लाह पाक मुझे आजमाइश से महफूज रखे। सवाल हमारे पास मौसूल हुआ है, असद भाई बिनते शरीफ हैं, ये कहती हैं कि मैंने ख्वाब देखा है कि धूप में बारिश हो रही है और मैं दुआ मांग रही हूँ और सबसे कह रही हूँ कि दुआ मांग लो। बारिश में धूप के वक्त जो दुआ होती है वो कबूल होती है। मौसम भी बहुत अच्छा था। सर ये ख्वाब है और क्या ताबीर हो सकती है इनके ख्वाब की? इसकी कोई ताबीर नहीं है, ठीक है, खिलाफ वाक़े है और जो बात कही गई ख्वाब के अंदर वो भी दुरुस्त नहीं है। एक तो धूप के वक्त बारिश होती नहीं है, दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं, ठीक है, और बारिश होगी तो धूप नहीं होगी, ठीक है, तो इसलिए फिर इस तरह के ख्वाबों की ताबीर नहीं हुआ करती। ठीक है जी। जी, मजीद सवाल दीजिए। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि वो आग के बीच में खड़ा हुआ है तो इसकी ताबीर क्या होगी? शायद आग के बीच में खड़ा होना इन्होंने फरमाया है। जी, आग की डिफरेंट ताबीरें हैं और एक ताबीर बुखार से भी की गई है, बीमार होने से भी की गई है। जिसने ख्वाब देखा है वो ऐसे असबाब से, ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखे जो किसी भी तरह किसी बीमारी का बाइस हो सकती हूँ। ज़ाहिरी असबाब के एतबार से भी गौर करे और अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हिफाजत भी रहेगी और अल्लाह पाक बेहतरी भी अता फरमाएगा। माशाल्लाह। कुछ ऑडियो कॉल्स भी नाज़रीन की मौसूल हुई हैं, आइए सुनते हैं। मैंने ऐसा देखा था कि कुत्ते और खंजीर मुझसे हमला कर रहे थे, कुत्तों ने मुझसे बात करी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ ये मतलब ये क्या था, मतलब ये समझ में आया। एक मैंने ख्वाब उसी रात को फजर टाइम मैंने एक और ख्वाब देखा था कि मैं एक दोस्त के साथ बैठा था एक गली के अंदर, वहाँ पे मैंने जिन देखा था इंसानी सूरत में, वो इंसान की गेटअप में आया था। ये 2 ख्वाब मैंने बता दीजिए। ये सब भी क्या फरमाएंगे इनके दो किसी परेशानी की वजह से मालूम होता है ये जिस तरह का इन्होंने बयान किया। तो एक तो अपने आप को पुरसुकून रखने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा फिक्र वाली चीज़ों में ना पड़े। दूसरा, जिन 2 जानवरों का आपने तज़किरा किया तो इनकी ताबीरें अच्छी नहीं हैं। ख़ास तौर पर आप अपने मिलने जुलने, उठने बैठने और जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, सोहबत इख्तियार करते हैं, उन पर गौर करें। कहीं कोई बदबातिन शख्स तो नहीं है, कोई ऐसा फासिक तो नहीं है जो गुनाहों पर जरी हो और उसकी आदतें अच्छी ना हों। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है तो उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालिए और अच्छों की सोहबत इख्तियार कीजिए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया का भी इसमें फ़ायदा है और आखिरत का भी इसमें फ़ायदा है। इंशाअल्लाह अच्छों की सोहबत पाने के लिए दावत इस्लामी का प्यारा प्यारा माहौल आपके सामने है। यकीन मानिए कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनके लिए अल्फाज नहीं होते। आप खुद जब दावत इस्लामी के साथ अटैच हो जाएंगे, इनके दीनी कामों के अंदर खुद को मसरूफ़ करेंगे,
تو ایک دل کے اندر سرور، ایک ایسی کیفیت آپ محسوس کریں گے کہ شاید جن کے لیے الفاظ نہیں ہیں. اور انشاءاللہ نیک لوگوں کے ساتھ جب بندہ رہتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ، خوف خدا رکھنے والوں کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے ساتھ جب آپ اٹھے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ بھی اسی طرح کے نیک اعمال میں جو ہے وہ مصروف ہو جائیں گے. اس پیارے پیارے مہک ماحول سے آپ وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی جو ہے وہ مہک جائے گی انشاءاللہ. ایس ایم ایس کے ذریعے سے ایک سوال موصول ہوا ہے. لکھتی ہیں، یہ ایک اسلامی بہن ہے، کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ کوئی جن میرے پیچھے لگا ہے اور میں فوت ہونے والی ہوں اور میری جان لینا چاہتا ہے. کائنڈلی اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کیا چیز ہے. پریشان خیالی معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی پریشانی ہوتی ہے یا خیالات میں بندہ ایسا سوچتا رہتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ کریں اور کچھ صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں، انشاءاللہ خیر رہے گی. ٹھیک ہے جی. مزید آڈیو کو چکوال سے حافظ مدثر عرض کر رہا ہوں. بھائی میں نے خواب کے اندر آئی رات کو دیکھا ہے کہ ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوئی ہے، یعنی کھلی چھتری نہیں ہے، ہاتھ وہ دونوں ہاتھوں پہ میں نے رکھی ہوئی ہے اور بند چھتری ہے، اور اس چھتری کو میں نے دونوں ہاتھوں پہ رکھا ہوا ہے. تو اس کی تعبیر بتا دیجئے پلیز. پلیز تعبیر بتا دیجیے سر. نارمل روٹین کی چیز ہے، چھتری ایک عام استعمال میں رہتی ہے بندے کے. ویسے آج کل بارشوں کا سیزن تو نہیں ہے، بہرحال انہوں نے چھتری کسی پرانے خیال کی وجہ سے دیکھ لی ہوگی، تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مزید سوال. یہ خواب ایک تعبیر پتہ کرنی تھی، میری مسز سانپوں کو مار رہی ہے. اچھا ہے، سانپ کو مارنا دشمن پر غلبہ پانے کی علامت ہوتی ہے. کوئی نقصان پہنچانے والا شخص یا عورت جو ہے وہ مغلوب ہوگی اور اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو اس سے محفوظ فرمائے گا. تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک اس کی برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اسد بھائی میسیج کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب میٹھی عید پر جو ہے یہ دیکھا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے تو آپ دعا کرواؤ، اولاد ہو جائے گی. سر یہ اس طرح کا خواب دیکھا ہے، آپ دعا بھی فرمائیں، اللہ آسانیاں فرمائیں. دیکھیے اگر یہ شادی شدہ ہیں اور اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے اور مزید کی طلب ہے، اللہ پاک اولاد نرینہ نیک اور صالح ایسی اولاد عطا فرمائے جو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے ان کے لیے بہتر ہو. دعا سے یقیناً برکت ہوتی ہے، بندے کی خواہش پوری ہوتی ہے. اب کون ہے، کس نے کہا جا رہا ہے، اس کی تو ڈیٹیل نہیں ہے. ویسے دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کریں، اللہ پاک اس کی برکت عطا فرمائے گا. اور اگر کسی کے ہاں، کسی بھی ناظر کے ہاں اولاد نہیں ہے تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اس کا اولاد کے لیے تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور مدنی پنج سورے میں آپ کو اس کا وظیفہ بھی مل جائے گا، تو وہ بھی پڑھ لیجئے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ایک میسیج اسد بھائی موصول ہوا ہے. محمد دلاور شیخ صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ خواب میں رنگ برنگی مچھلیاں دیکھنا کیسا ہے؟ مچھلیاں دیکھنا اچھا ہے، نعمت ملنے کی علامت ہے. ٹھیک ہے، اچھا مبارک خواب ہے. مزید آڈیو کال دیجیے. میری والدہ نے خواب دیکھا کہ میرے والد دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، وہ آئے ہیں، انہیں تقریباً 25-30 سال ہو گئے. وہ آئے ہیں ہمارے گھر اور میں کھڑا ہوں، میری کمر میں انہوں نے مکہ مارا ہے اور میں بے ہوش ہو گیا. میری والدہ نے کہتی ہیں یہ کیا کیا آپ نے؟ تو وہ پھر دوبارہ نہ چپ کر کے واپس چلے، کوئی بات نہیں بولتے. جزاک اللہ اس کی تعبیر فرما دیجیے. اس طرح کا خواب سن کر ہو سکتا ہے تشویش ہوتی ہو کہ نہ جانے والد صاحب ناراض ہیں، کیا ہے، ہو سکتا ہے کسی پرانے خیال کی وجہ سے یہ خواب نظر آیا ہو، لیکن اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. والد صاحب کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی. ٹھیک ہے جی. مزید سوال دیجیے. میرا نام محمد قاسم ہے اور میں اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں. رات مجھے خواب آیا کہ میں ایک حمام میں بیٹھا ہوں اور وہاں تو کسی دوست نے شرارت کی کہ میں حمام سے اٹھ کے باہر آیا تو دیکھا تو میری داڑھی کٹی ہوئی تھی، شیپ کسی نے میری بنا دی. تو میں بہت حیران ہوا. تو اس کی تھوڑی سی تعبیر بتا دیں گے آپ؟ جزاکم اللہ خیرہ. اگر واقعی آپ کی داڑھی ہے اور آپ نے خواب میں یہ منظر دیکھا ہے تو ایک فضول سا خواب ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے اس طرح بندہ مومن کو پریشان کرنے کے لیے. دوستوں میں ویسے ہی شرارتیں رہتی ہیں، تنگ کرتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی چیز، تو بے رب سا بھی ہے، اس کے اندر کوئی انٹریکشن نہیں ہے، تو اس کی طرف توجہ نہ کریں. داڑھی شریف ہے تو ماشاءاللہ ہے آپ کی، اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ ناظرین کو ہم نے ایک خوبصورت پیکیج بھی دکھانا ہے اور اس میں کیا ہے وہ بھی بتانا ہے،
لیکن اس سے پہلے ایک سوال میں شامل کروں گا اسد بھائی. سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ خواب میں خود کو اور اپنے دوست کو قبرستان میں ہم نے یہ دیکھا ہے اور وہاں پر موجود ایک بھینس ہے جس کے تھن سے ہم دودھ نکال رہے ہیں. یہ اس طرح کا ان کا یہ خواب ہے. پریشان ہے, ڈر بھی لگ رہا تھا اور ہم رات میں قبرستان میں بھی تھے. تو سر یہ پوری سچویشن ہے, اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں. اللہ پاک آسانی فرمائے. اور قبرستان کا دکھانا یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ بندہ آخرت کی تیاری کرے. کچھ ایسا کام آپ کے دوست یا آپ اکیلے اگر کوئی ایسا ہو جو شرعاً درست نہ ہو تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے. نیک اعمال کرتے رہیں, فرائض و واجبات کی پابندی کریں, ناجائز اور گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, انشاءاللہ برکت ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین, ہم پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کیا کرتے ہیں اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ استاد محترم مولانا اسد مدنی صاحب کسی شخص سے جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں. مطلب وہ آتے ہیں اسٹوڈیو میں اور آ کر بات کرتے ہیں, اپنا خواب بیان کرتے ہیں, میٹ اپ ہوتا ہے. اس میں کچھ سوالات ہوئے ہیں, کچھ بات چیت ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بھی یہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہوں. تو آئیے یہ ایک چھوٹا سا پیکیج دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو آپ کے مزید سوالات جو ہے وہ پروگرام میں شامل کریں گے. جی دکھائیے. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, اس ٹائم ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اپنی ڈسکشن کچھ اسلام بھائیوں کے ساتھ جو اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں اور خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق کوئی سوال ان کے ذہن میں ہوتا ہے تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہیں. جی تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیں. جناب اسلام بھائی سے نام پوچھیں گے, پھر انشاءاللہ ان کا خواب پوچھیں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ راحیل حسن اتاری. راحیل حسن اتاری, ماشاءاللہ. کیا پوچھنا چاہیں گے راحیل بھائی؟ پہلا سوال تو نیند سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت پرسکون اور گہری نیند آتی ہے جی, اور اس کی ٹائم بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے, جیسے 8 سے 9 گھنٹے, یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اس میں بھی پوری نہیں ہوتی. اچھا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نیند کم ہو جاتی ہے, جیسے 3 سے 4 گھنٹے آئی, 4.5 گھنٹے, 5 گھنٹے, اور اٹھنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے پوری ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ٹائم ہے اس کا وہ کم ہو جاتا ہے, آدھا ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ موسم کا کوئی اثر ہوتا ہے, ہماری غذاؤں کا, یا کوئی ٹینشن ایسی ہوتی ہے جس کی بنا پر ہی ہماری نیند کم ہو جاتی ہے, آدھی ہو جاتی ہے. جی دیکھیں, اس کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. انسان کی ذہنی کیفیت, انسان کی جسمانی کیفیت اور موسم تینوں ایفیکٹ کر سکتے ہیں. ماحول بھی ایفیکٹ کرتا ہے. کوئی پرسکون جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر اچھی نیند آتی ہے. شور شرابہ ہو یا ہم جہاں پر کمفرٹیبل نہ ہوں تو وہاں پر نیند کسی اور اعتبار سے بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو یہ تو ایک الگ اسباب ہیں اور نارمل ہیں. رہی یہ بات کہ بعض اوقات ہم کچھ دیر سو کر فریش ہو جاتے ہیں, بعض اوقات زیادہ سو کر بھی فریش نہیں ہوتے. اصل میں میڈیکلی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو گہری نیند ہے نا, جو ہماری تھکاوٹ کو دور کرتی ہے, ہمارے جو جسم کی ایک جو سیلز کی ریپیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا, لیکن اس تک پہنچنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے. اب یہ ہر ایک انسان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. بعض اوقات کم سو کر بھی لوگ فریش ہو جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شخص اپنی ڈیپ سلیپ میں جو گہری نیند ہے جو انسان کو ریکوائرڈ ہوتی ہے بڑا جلد پہنچ جاتا ہے, اور وہ جو 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ اس کو درکار ہوتا ہے جسم کو, تو وہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات زیادہ وقت لگتا ہے. اسی لیے بزرگان دین کی روٹینز بھی ہم سنتے ہیں تو کئی ایسے اولیاء کرام گزرے کہ جو شب و روز میں 2 گھنٹے سوتے تھے, صرف 3-4 گھنٹے سوتے تھے, لیکن سارا دن کام بھی کرتے تھے. تو ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ ڈیپ سلیپ میں بڑی جلدی چلے جاتے تھے اور ان کی جسم کی ریکوائرمنٹ تھی وہ کمپلیٹ ہو جاتی تھی. تو یہ ایک جو میڈیکلی کچھ چیزیں ہم نے کچھ لوگوں سے سنی وہ میں نے آپ سے شیئر کی. بقیہ جسم, غذا اور ماحول, بہرحال اس کا ہماری نیند پر اثر تو ضرور ہوتا ہے. مزید دوسرا سوال خواب کے بارے میں ہے کہ اکثر میں خواب دیکھتا ہوں کہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا ہے, کالی گھٹائیں آئی ہوئی ہیں, لیکن
اس بارش سے خوف سا آتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے زلزلہ بھی اس بارش میں دیکھا جاتا ہے کہ زلزلہ آیا، بلڈنگیں گر گئیں. اور دوسرا ایک خواب اور دیکھتا ہوں کہ وہ جہاز بہت زیادہ گر رہے ہوتے ہیں نا آس پاس میرے بلڈنگوں میں. جیسے میں چھت پہ کھڑا ہوں کسی جگہ پر اور سامنے کی طرف ایک جہاز اڑتا ہوا آ رہا ہے، لیکن وہ گر گیا، میرے آس پاس ہی گر گیا، لیکن اس سے خوف زیادہ آتا ہے کہ جیسے میرے اوپر نہ گر جائے، لیکن گرتا نہیں، بچ جاتا ہوں. یہ خواب آپ ایک دفعہ دیکھا یا بار بار نظر آتا ہے؟ بار بار نظر آتا ہے، اکثر و بیشتر نظر آتا ہے. تو کسی ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں؟ زیادہ نہیں، بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں؟ چھوٹی موٹی اگر کوئی پریشانی ہو تو بس نارمل رہتی ہے، اتنا زیادہ کوئی میٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے جو آپ نے کیفیات بیان کی ہیں وہ تو اچھی نہیں ہے، آزمائش کی علامت ہوتی ہے. بارش بیسیکلی دعا کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے جبکہ نارمل ہو، لیکن اگر اس کے اندر اندھیرا ہے، گھبراہٹ ہے، طوفان ہے اور ساتھ میں آپ نے کہا کہ زلزلہ بھی ہے، تو یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے. جب بھی اس طرح کا خواب دیکھے تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرما. دوسرا، راہ خدا میں کچھ صدقہ کر دیں، اور اگر کسی علاقے میں طوفان یا زلزلہ دیکھا تو وہاں کے لوگ مل کر اگر کوئی دعا کا اجتماع کر لیں، کوئی اس طرح کی تقریب کر لیں، گھر کے اندر ہی کر لیں یا مسجد میں کر لیں، تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ بینیفیشر ہوگی. تو زلزلہ، طوفان یہ آزمائشوں کی علامت ہے، اور آزمائش سے بندہ دعا سے بچتا ہے، اور اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. ٹھیک ہے حضور، کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ ایک سوال ہمارے چینل کے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے بھی ریسنٹلی کچھ دنوں پہلے خواب دیکھا ہے کہ 3 بزرگ ہستی ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. اور ان کے برابر میں جو شخص کھڑا ہوا ہے نا، وہ ان کا نام پکار رہا ہے، اعلیٰ حضرت غوث پاک، اعلیٰ حضرت غوث پاک. اچھا. لیکن تیسرے شخص کون ہے، تیسرے بزرگ کون ہے، اس کے بارے میں اس شخص نے نہیں بتایا. تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں امیر اہل سنت ہوں، کیونکہ مرید ہیں امیر اہل سنت کے. دیکھیے اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ تیسرے امیر اہل سنت ہی ہوں گے. بہرحال بزرگوں کی زیارت کی، 2 بزرگوں کو تو پہچانا بھی، اور تیسرے بھی بزرگ ہی تھے جو بھی ان کے ساتھ تھے. تو مبارک خواب ہے، اللہ پاک کی رحمت سے بزرگوں کی برکت ملنے کی علامت ہوا کرتا ہے. تو بزرگوں کی زیارت کرنا، علماء کی زیارت کرنا، یہ اللہ پاک کی خاص رحمت اور برکت کی علامت ہوتی ہے، اور خواب دیکھنے والے کی ان ہستیوں کے ساتھ محبت کی بھی دلیل ہوتی ہے. تو بہرحال اچھا خواب ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اللہ پاک ان ہستیوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ٹھیک ہے حضور، جزاک اللہ. آمین. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ملاقات جس میں کچھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہم نے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی. ان کے خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق آپ نے سیگمنٹ ملاحظہ فرمایا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں ایک سیگمنٹ کا حصہ بننا تو ان نمبرز پر رابطہ کر لیں، اپنا نام اور ایڈریس وغیرہ بھیج دیں، فون نمبر بھی بھیج دیں، ہمارے اسلامی بھائی آپ سے رابطہ کر لیں گے. اب بڑھتے ہیں ہم پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین، آپ نے سیگمنٹ ملاحظہ کیا، سوالات اور جوابات کا اس میں سلسلہ رہا. آپ کو یہ معلومات سے کیا سیکھنے کو ملا؟ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. support@madanichannel.tv ہمارا یہ آفیشیل ای میل ہے، اس پر آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. feedback@madanichannel.tv یہ بھی ہمارا ای میل ہے. یہاں پر آپ اپنا فیڈ بیک یا پھر ہمیں کچھ سجیشن پروگرامز کے حوالے سے، مدنی چینل کے حوالے سے آپ دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی سجیشن پر جو ہے وہ عمل بھی کرنے کی کوشش بھرپور کی جائے گی. ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کیا جاتا ہے جس میں ہم یہ کہ سرچ انجن پر رہتے ہوئے جو ٹاپ 10 کویسچنز ہوتے ہیں انہیں ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اور اسد بھائی، آج جو ہمارا فارمیٹ چل رہا ہے اس سیگمنٹ کا، چلتے آج ہمارا الفابیٹ کیو ہے، اور آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ کیو سے متعلق جو ہے وہ ہمارے پاس آج کیا ٹاپ 10 کویسچنز ظاہر ہونے والے ہیں. جی سب سے پہلے اسد بھائی جو سوال آیا ہے وہ سرچ میں، وہ یہ ہے کہ خواب میں قبر دیکھنا کیوں فر قبر؟ 2-3 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو چھپی ہوئی بات بھی ہوتا ہے، اور قبر جو ہے وہ آخرت پر دلیل بھی ہوتی ہے کہ اس کی بندہ تیاری کرے، تنبیہ ہوتی ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے.
دوسری ٹرم میں ہے خواب میں قرآن دیکھنا. بابرکت ہے. ٹھیک ہے. خواب میں قربانی کا جانور دیکھنا. اگر تو کسی نے قربانی کے دنوں میں دیکھا تو پھر تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، اور اگر قربانی کے دن نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا ارادہ ہے تو یہ ایک نیکی کے کام پہ توفیق ملنے کی علامت ہے. ٹھیک ہے. خواب میں قبرستان دیکھنا. قبرستان کی بھی ڈیفرنٹ تعبیریں ہیں. ایک تو وہی فکر آخرت اور دنیا سے بے رغبتی کی بھی علامت ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے مسلمانوں کی رازداری سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. خواب میں قیامت آتے دیکھنا. آزمائش کی علامت ہوتی ہے، زلزلہ دیکھنا، قیامت کا منظر دیکھنا. ٹھیک ہے. خواب میں قلم دیکھنا. قلم نارمل یوز کی چیز ہے، کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہے. البتہ اگر اس کا کوئی خاص سینیریو ہوگا، قلم سے لکھ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، کیا انٹریکشن ہے، اس کا پروفیشن کیا ہے، تو پھر اس کی کوئی تعبیر ہو سکے گی. ٹھیک ہے جی. خواب میں قتل کرنا. قتل کرنا ظلم سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. جو شخص کسی کو قتل کرتا ہوا دیکھے تو وہ اپنے اعمال پہ غور کرے، کہیں حق تلفی میں مبتلا تو نہیں، کسی طرح کے ظلم کا شکار تو نہیں. ٹھیک ہے. خواب میں قبر پر پھول دیکھنا. کس کی قبر ہے، کس طرح سے دیکھا ہے، ویسے پھول دیکھنا اچھی علامت ہے صاحب قبر کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. ایک سوال ہے وہ بھی ریپیٹ ہی ہے کہ خواب میں قیامت کا منظر، یہ اسی طرح سے اس کا سوال جو ہے وہ ہو گیا ہے، یعنی الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. تو ناظرین یہ سوالات تھے جو ٹاپ 10 اس وقت رپورٹ سرچ پریڈکشنز میں سرچ انجن پر رہتے ہوئے ہمیں یہ انٹرنیٹ بتاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں لوگ جو ہے وہ اس الفابیٹ سے جو ہے وہ سرچ کر رہے ہیں. تو یہ سوالات پہنچانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو شارٹ ٹائم کے اندر زیادہ جو ہے وہ نالج حاصل ہو، اور اس کی پوری سیریز ہم نے جو ہے وہ سیٹ کی ہے ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں پر آپ کو جو ہے یہ میسر ہو سکے گی. آپ اسے ملاحظہ بھی کرتے رہیے گا، اور پیچھے جو ہم الفابیٹ کے حساب سے جو ٹاپ 10 پریڈکشنز آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے تھے وہ بھی آپ آسانی وہاں پر ملاحظہ کر سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے.